آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار۔ میڈیکل کے طلبہ راہ نجات کے متلاشی۔ تحریر سعد الحسن۔ پاکستان میں میڈیکل اور پری میڈیکل سے جڑے طلبہ کے حالیہ عرصے میں اپنی نوعیت کے یہ کوئی پہلے احتجاجی مظاہرے نہیں ہیں، بلکہ ستمبر 2020 میں جب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل یعنی PMDC کو ایک نام نہاد آرڈیننس کے ذریعے اتوار والے دن تحلیل کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن یعنی PMC کا قیام عمل میں لایا گیا، تب سے طلبہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اس دن سے پاکستان میں میڈیکل کے طلبہ کو اپنا مستقبل تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ PMDC جو کہ پاکستان میں میڈیکل کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ تھا، اس کے پاس میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نصاب، ڈاکٹروں کے لائسنس کے اجرا اور رجسٹریشن جیسے تمام معاملات کے اختیارات تھے، مگر PMC کے قیام نے اس ادارے کی بنیادی ساخت کو تبدیل کرتے ہوئے اسے طلبہ دشمن پالیسی ساز ادارے کے طور پر سامنے لایا۔ اس آرڈیننس کے نفاذ سے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کو غیر معمولی اختیار تفویض ہو گئے، جس کے تحت وہ اپنی مرضی سے فیسوں کا تعین کر سکیں گے۔ حکومت کی جانب سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں انتخابات کروانے کی بجائے اسے ختم کر دیا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو شعبہ میڈیکل پر تھونپنے کی تیاری کر لی گئی۔ یہ آرڈیننس سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری یعنی MTI ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ڈاکٹروں سے سختی سے نمٹنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں وزارت برائے قومی صحت NHS نے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے پاکستان میڈیکل کونسل کی عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور کونسل کے رجسٹرار سمیت 220 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ آرڈیننس کی شق 19 کے مطابق میڈیکل یا ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے تمام امیدواروں کو نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی NMD CAT پاس کرنا ہوگا، جو ملک بھر میں ایک ٹیسٹ ہوگا۔ اس طرح PMC کا قیام پرائیویٹ مافیا کی خوشنودی کے لیے عمل میں لایا گیا اور اپنے آغاز سے ہی اس ادارے نے طلبہ دشمن پالیسیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ منافع خوری کی ہوس میں MBBS کے طلبہ پر NLE کی صورت میں ایک امتحان مسلط کیا گیا ہے، جس کی فیس 12,000 روپے رکھی گئی ہے، اور اس ٹیسٹ کو پاس کیے بغیر کوئی بھی ڈاکٹر اپنی پریکٹس کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے نہ صرف پیسے بٹورے جائیں گے، بلکہ یہ بنیادی طور پر اس نظام اور حکومت کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں اس قسم کے مختلف بیریئر لگا کر طلبہ کو روزگار سے دور رکھا جا رہا ہے۔ میڈیکل کا شعبہ جو کہ ایک دور میں انتہائی معتبر سمجھا جاتا تھا، آج بدحالی کا شکار نظر آتا ہے۔ البتہ اس ٹیسٹ کو رکھنے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے میڈیکل فیلڈ اور ڈاکٹروں کے معیار کو بہتر کیا جائے گا، حالانکہ یہ بیانیہ سراسر جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے اور کسی حد تک مضحکہ خیز بھی ہے کہ جہاں پہلے ہی 5 سال میڈیکل کے طلبہ اس معاشرے سے کٹ کر بھاری بھرکم کتابیں پڑھ کر اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں، وہاں ان کو اب ایک اور امتحان کا سامنا ہے۔ یہ امتحان بنیادی طور پر اس تعلیمی نظام کے لیے نہ صرف ایک سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کے منہ پر ایک تماچہ ہے۔ مسئلہ کا حل طلبہ کے اوپر نت نئے ٹیسٹ مسلط کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس پورے طبقاتی اور منافع خوری پر مبنی تعلیمی نظام کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان میں میڈیکل میں داخلے کے طریقہ کار کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلبہ کو میڈیکل میں داخلے کے لیے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جسے MD CAT کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ پہ 90% سے زائد نمبر لے کر ہی اب پاکستان کے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور 85% سے زائد نمبر بھی شاید آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہ دلوا سکے۔ پاکستان کے بوسیدہ نظام تعلیم میں اتنی گنجائش نہیں کہ یہ طلبہ کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ایڈجسٹ کر سکے۔ داخلہ ہو جانے کے بعد 5 سالہ کریئر میں آپ کو 5 پروفیشنل امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اگر اس سب کے بعد بھی گریجویشن کرنے والے طلبہ کی قابلیت پر سوال اٹھایا جائے تو یہ مضحکہ خیز لگتا ہے۔ ہمیں وہ مقاصد سمجھنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ان امتحانات سے کروڑوں روپے فیسوں کے نام پر طلبہ سے وصول کیے جاتے ہیں۔ NLE کے اطلاق پر پاکستان بھر کے ڈاکٹروں اور میڈیکل طلبہ نے شدید غصے کا اظہار کیا، اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن یعنی YDA اور دیگر طلبہ تنظیموں نے شاندار احتجاجی تحریک کا آغاز کر رکھا ہے، جس کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیل چکا ہے۔ PMC نے جب 26 اگست کو امتحان منعقد کروانے کی کوشش کی تو طلبہ نے امتحانی مرکز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا،
جس پر ریاستی تشدد کی بدترین مثال قائم کی گئی اور اس امتحان کو ملتوی کر دیا گیا۔ 2 دن بعد دوبارہ امتحان لیا گیا اور اس بار جبر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ریاست نے سلفیورک ایسڈ اور پیپر سپرے کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ امتحان بالآخر کنڈکٹ ہوا اور امتحان میں فارن گریجویٹس کو چھوڑ کر پاکستانی 11,000 گریجویٹس میں سے صرف 300 نے امتحان میں حصہ لیا اور یوں بڑی تعداد نے اس امتحان کا بائیکاٹ کیا۔ یاد رہے یہ امتحان پہلے صرف فارن گریجویٹ سے لیا جاتا تھا، اب بہت ہی چالاکی سے پاکستانی میڈیکل طلبہ پر بھی اسے مسلط کر دیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور دیگر میڈیکل طلبہ تنظیموں نے آنے والے عرصے میں تمام امتحانی مراکز کو بند کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے اور امتحان کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا عندیہ دے رکھا ہے۔ اسی طرح پی ایم سی نے داخلی امتحان کے اندر بے شمار تبدیلیاں کی اور ٹیسٹ کو آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹیسٹ جو کہ پہلے ایک ہی دن میں ہوتا تھا، اس دفعہ تقریباً 1 مہینے تک روزانہ شفٹوں میں چلتا رہا، جو کہ اس کرپٹ نظام میں اس ٹیسٹ کی شفافیت پر خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان جیسے پسماندہ ممالک کے اندر جہاں اتنی زیادہ ڈیجیٹل تقسیم موجود ہے اور وبا کے دوران یونیورسٹی طلبہ بھی آن لائن کلاسوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں، وہیں پر پری میڈیکل کے طلبہ کے اوپر اس قسم کے تجربے کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ٹیسٹ لینے کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی TEPS کو دیا گیا اور ٹھیکے کا اس کمپنی کو ملنا بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی کرپشن ہے، جس میں اس کمپنی کی رجسٹریشن ہی مقررہ تاریخ کے بعد ہوتی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے من پسند لوگوں کو نوازنا تھا، جس کے بعد اس کمپنی نے ٹیسٹ کی فیس 3,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دی۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب طلبہ نے اس ٹیسٹ کی رجسٹریشن کروائی اور اس حساب سے یہ کل رقم 1.5 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بلا جواز اس کمپنی کو حکومت کی طرف سے 115 ملین روپے ایڈوانس بھی دیے جاتے ہیں۔ اس آن لائن امتحان کے لیے طلبہ اور اساتذہ کی کوئی تربیت نہیں کی گئی اور یوں طلبہ کو بالکل کسی منصوبہ بندی کے بغیر ایک نئے تجربے میں ڈال دیا گیا۔ FSC کا دورانیہ کسی بھی طالب علم کے تعلیمی کیریئر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس دوران ان کے ساتھ اس قسم کی ناانصافیاں اور تجربات سراسر ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی کروڑوں بچے اپنی بنیادی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے۔ اس دوران جو طلبہ معاشی مسائل کے باوجود اپنا اور اپنے والدین کا پیٹ کاٹ کر اس مرحلے تک پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ ٹیسٹ کے انعقاد کے فوراً بعد طلبہ کی طرف سے بے شمار شکایات موصول ہوئیں۔ سسٹم کی سست روی، انٹرنیٹ کی سست رفتار اور دیگر بے شمار مسائل طلبہ کے لیے درد سر بنے رہے۔ اسی طرح سکپ کیے گئے سوالات دوبارہ شو نہیں ہوتے تھے، سوالات سلیبس سے باہر سے بھی آئے اور نتائج کو بار بار تبدیل کیا گیا۔ ان تمام تر بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے آن لائن ٹیسٹ کو مسترد کر دیا اور NMD CAT کو دوبارہ ایک ہی دن پورے ملک میں کنڈکٹ کرنے اور آنسرز کی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا، جو PMC نے مہیا نہیں کی۔ جب طلبہ کے تحفظات دور نہیں کیے گئے تو طلبہ نے سڑکوں کا رخ کیا اور احتجاجی مظاہروں کا دور شروع ہوا، جس پہ پری میڈیکل طلبہ کا احتجاجی دھرنا ایک چنگاری ثابت ہوا جب طلبہ پر لاٹھی چارج ہوا اور کئی طلبہ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی شہروں میں مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ طلبہ نے ڈی چوک اسلام آباد میں بھی دھرنا دے رکھا ہے۔ ملک بھر سے طلبہ ان مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں۔ طلبہ 2 بنیادی نکات کے گرد احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک تو MD CAT کو دوبارہ ایک ہی دن فزیکلی کنڈکٹ کیا جائے اور ساتھ جوابات کی مہیا کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ناکام اور بوکھلائی ہوئی حکومت پاکستان کے محنت کشوں اور نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ مسائل میں مزید اضافہ کرتے ہوئے عام انسان کے لیے زمین پر زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھی طلبہ کی فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا اور ATC کے بجٹ میں 50% تک کٹوتیاں کی گئیں اور اس طرح تعلیم کو عام عوام کی پہنچ سے مسلسل دور کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر حالات میں سماج کے اندر بے چینی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور کوئی بھی معمولی سا واقعہ ایک انقلابی تحریک کو جنم دے سکتا ہے، جس میں طلبہ، مزدور اور کسان کا اتحاد اس سرمایہ دارانہ نظام کو پاش کرنے کے لیے کافی ہوگا۔